يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات. اس سے بہتر اور بلند صلوات. جناب ناظر محترم ہے جو مرحومین کے نام لیے ان سب کی اور دیگر تمام مرحومین مومنین مومنات آپ سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات. جناب سید محمد نقی صاحب حسین نقی صاحب ان کے تمام رفقا والنٹیئرز رضاکار مختلف سرکاری غیر سرکاری نجی اور رسمی ادارے جو اس شب غم کے اہتمام میں مصروف ہیں. ناظر محفل سے لے کر مجلس سے لے کر وہ جو نظر و نیاز کے اہتمام میں مصروف ہیں اس سے نظر نہیں آ رہے. ان سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات. سورہ مبارک سجدہ آیت نمبر 34. عظمت امام کا ایک حسین باب. ارشاد حضرت اہلیت ہے: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اور ہم ان میں سے کچھ کو امام بناتے ہیں. یہ جو پہلے مرحلے پر آپ کی توجہ میرے سامنے ہے مجھے آمادہ کر رہی ہے کہ میں ان میں سے جن میں سے وہ امام بناتا ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اور ہم ان میں سے کچھ کو امام بناتے ہیں. وہ کن میں سے امام بناتا ہے؟ ایک معیار کے لوگوں میں پھر اللہ کا انتخاب. اچھا یاد رہے کہ انسان جب کامل ہونے لگتا ہے تو اللہ نبی بناتا ہے. نبیوں کا حسن بڑھنے لگتا ہے تو رسول بناتا ہے.
رسولوں کا جمال بڑھنے لگتا ہے تو اولو العزم بناتا ہے، اور اولو العزم جہاں حاضری بھرنے لگے وہاں امامت آتا ہے۔ برابر کر دے تو عادل کہاں رہا؟ خبردار، یہ مجمع بہت روشن ہے، بہت کلیئر ہے، ان کا عقیدہ بڑا واضح ہے۔ یہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہے ان کا عقیدہ بہت روشن ہے، یہ سب کو برابر نہیں کہتے ہیں۔ جنہیں اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے وہ ایک جیسے نہیں ہے۔ اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ نقی بھائی نے بڑا اہتمام کیا، ان کے بچوں نے، ان کے بھائیوں نے، دوستوں نے، تمام انجمن نے۔ یہ ایک جیسے لوگ، کوئی نبی رسول معصوم امام حجت خدا تو نہیں رہتے، میں آپ کی اپنی بات کروں بھائی، یہ جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ انتہائی اہم کاغذات پر دستخط کے بعد انگوٹھا لگوایا جاتا ہے، چاہے لکھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو انگوٹھا لگانا ہے۔ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دستخط جعلی ہو سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا۔ اگر غور کریں، تحقیق کریں تو دنیا میں اگر اربوں انسان ہے نا تو کسی کا کسی جیسا انگوٹھا نہیں ہے، تو ذہن ایک جیسا کیسے ہوگا؟ سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی؟ بھائی خبردار، علی کو ہر ایک علیحدہ مانے گا، اس لیے کہ علیحدہ ہے۔ بھائی سائیں جیسا مانتے ہیں ویسا وہ نہیں مانتا، ویسا جو وہ مانتا ہے وہ نہیں مانتا۔ مولا علی کو جتنے ہیں نا اتنے علیحدہ علیحدہ مانیں گے۔ اگر میری بات روشن نہیں ہے تو ابھی ایک مثال دے دیتا ہوں، جب سلمان اور ابو ذر ایک جیسا نہیں مان رہے، لہذا مولا کا نام لڑنے کے لیے نہیں ہے۔ جس کے دل میں ذرہ برابر علی کا پیار ہے، ذرہ برابر بھی علی کا پیار ہے، وہ ہمارا پیارا ہے۔ ہم شیعوں کی تو ویسے ہی بڑی کمزوریاں ہیں، ان میں سے ایک کمزوری یہ ہے کہ جس چھت پہ علم لگا نظر آتا ہے وہ گھر ہمیں اپنا لگتا ہے۔ ایک سلوات کے ذریعے ہمارا عقیدہ ہے کہ مجلس میں اہل بیت آتے ہیں اور تبھی ہم وضو کر کے آتے ہیں، تبھی ہم طہارت کر کے آتے ہیں۔ ان بچوں جوانوں سے کہوں گا جب بھی مجلس میں آؤ وضو کر کے آؤ، بدن جب پاک ہوگا تو روح اور پاک ہوتی چلی جائے گی۔
ہمارا عقیدہ ہے، اور جب کسی شخصیت کی آمد ہوتی ہے تو ایک احترام اور استقبال کا اظہار ہوتا ہے. تو اس شب شہادت کی مجلس میں امام وقت کو مجلس میں آنے کے ان کا استقبال کیجئے ایک بلند صلوات کے ذریعے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام قرار دیا. پلٹیے مضمون کی طرف. اللہ نے کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا. اسلام دین عدل و مواسات ہے، اسلام دین مساوات نہیں ہے. اسلام دین عدل و مواسات ہے. عدل کا تقاضا تفریق ہے، عدل کا تقاضا تفریق ہے. سب کو ایک جیسا نہیں کہا جائے گا، یہ عدل کا تقاضا ہے. دو بچوں نے اسکول میں ایک ساتھ داخلہ لیا، ایک ذہین ہوشیار محنتی تیز شب و روز لگ کر پڑھنے والا، ایک خود ذہن نکما کام چور. دونوں نے ایک ساتھ داخلہ لیا. ایک نے جو ذہین تھا اس نے ایک سال میں کئی کلاسیں پاس کی اور وہ میٹرک میں آ گیا. اور جو محنت نہیں کرتا تھا، خود ذہن تھا، اس نے کئی سالوں میں بھی ایک کلاس پاس کی اور وہ تیسری میں آ گیا. تو وہ مساوات پسند لوگ آئے دورے پر، دونوں کا ریکارڈ دیکھا، وقت ایک جیسا لگا ہے، سرمایہ ایک جیسا لگا ہے، دونوں ایک ساتھ داخل ہوئے تھے. کہنے لگے ان کو تو ایک ساتھ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا حضور ایک ساتھ کیسے کریں؟ بہت سوچنے کے بعد کہنے لگے ہاں یہ تیسری والا تو میٹرک میں نہیں چل سکتا، میٹرک والی کو تیسری میں لے آؤ. آپ نے دیکھا مسلمانوں کا مزاج، خود تو نبی جیسے ہو نہیں سکتے، نبی ہم جیسے ہیں. تاکہ جو ہے وہ ہم کچھ یہاں سے حاصل کریں. بلند بھائی سلوات بلند کہا تھا. تمیدی بیان سے گزر رہا ہوں، تمیدی بیان سے گزر رہا ہوں کہ اللہ نے کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا. جنہیں اللہ نے اہتمام سے بنایا ہے وہ پھر ایک جیسے کیسے ہوں گے، وہ کسی جیسے کیسے ہوں گے. اور یہ میں کہہ دوں تو میں کون ہوں گی، بات جو بھی ہو قرآن و حدیث سے ہو. لہذا مولا علی فرماتے ہیں لا یقاس بآل محمد ہذہ الامہ، اس امت کے کسی فرد کو بھی آل محمد کے برابر نہ بٹھانا، اس امت کے کسی فرد کو بھی آل محمد کے ساتھ مقایسہ نہیں کرنا. کیفا یسویٰ من جرت نعمتہ، وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کی ٹکڑے کھاتے ہو. ساری دنیا جن کے تصدق میں کھا رہی ہے، کھانے والا اور کھلانے والا برابر کہاں ہے؟ لہذا یہ طے ہے کہ کوئی کسی جیسا نہیں ہے، اور پھر جو نہیں ہے کسی جیسے وہ نہیں ہے. آپ یہ جو اللہ کا لہجہ دیکھیے نا، قرآن لہجوں کی کتاب ہے.
تبھی کہا یتلو علیہم آیاتہ۔ ہر عربی سمجھنے والا قرآن پڑھ لیتا، نبی کو تلاوت کے لیے کیوں بھیجا ہے؟ اللہ نے نبی کے 4 کاموں میں ایک کام نبی کی تلاوت قرار دیا ہے۔ جو بھی قرآن کی تلاوت، یہ جو نبی کی تلاوت کرنے آئے ہیں، یہ تو کوئی بھی کر لیتا، جو بھی عربی جانتا ہے وہ قرآن پڑھ لیتا۔ یہ ایک کام تلاوت کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن الفاظ کا مجموعہ ہے، مفاہیم کا ایک ذخیرہ ہے، اور یہ لفظ لہجے کے پابند ہوا کرتے ہیں۔ یہی جو میں ابھی بول رہا ہوں، اس سے لہجہ بدل کے بول دیجیے، کوئی اور مطلب نکل آئے گا۔ یہ جتنی گفتگو میں ابھی کر رہا ہوں، اس کو لہجہ بدل کے کر دیجیے، مطلب بھی بدل جائے گا۔ لہجے کے بدلنے سے مطلب بدلے گا۔ ہر جگہ آ کھڑے ہوتے ہیں، میٹنگیں خراب کرتے ہیں، اجلاس بگاڑ دیتے ہیں، اب وہ صاحب آ جائیں تو آپ کیسے کہیں گے آپ آ گئے؟ بھائی ایک ایسے صاحب جو جہاں چاہیں وہاں فساد پھیلاتے ہیں، اب اگر وہ آ جائے تو آپ کیسے کہیں گے آپ آ گئے؟ اور جن کا انتظار ہو رہا تھا وہ آ جائیں تو لہجے میں پیار ٹپکے گا۔ جملہ آپ آ گئے ہی ہے، مگر لہجہ بدلنے سے مطلب بدلے گا۔ یہ جو قرآن ہے نا، یہ الفاظ کا مجموعہ ہے، اور الفاظ کا مجموعہ ہے تو پھر یہ لہجے کا پابند ہے۔ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ تو جن میں سے وہ امام بناتا ہے نا، وہ کون ہے جن میں سے وہ امام بناتا ہے؟ بھائی مجھ سے پہلے جو کلام پڑھے گئے نا، ان سے نسبت اس جملے کو میں دے رہا ہوں تاکہ میرا بھی حصہ مل جائے، نسبت کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ بات ہو جائے۔ اللہ جن میں سے امام بناتا ہے، ان میں سے کون ہے وہ جن میں سے وہ امام بناتا ہے؟ اللہ جن میں سے امام بناتا ہے، ان میں سے ایک کا نام عباس۔ استاد قمر جلالوی کہتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں قمر۔ بھائی ایسے نہیں سنے، میں شعر سنا رہا ہوں، شعر پر بولنا بنتا ہے۔ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے ہیں۔ سلامات ہے محمد و آل محمد۔ یہدون بامرنا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے، جن کا کام کیا ہے؟ یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ ہمارے امر کو پہنچاتے ہیں، وہ ہمارے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ میں جو اللہ کہہ رہا ہے، میں جو ان کو کہتا ہوں وہ بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہدون بامرنا، وہ میرے پیغام کو وہاں پہنچاتے ہیں۔ اللہ اپنا پیغام یہاں پہنچانا چاہے تو امام کو وسیلہ بنائے۔ اللہ جب اپنا پیغام یہاں پہنچانا چاہے، کیونکہ مضمون امامت ہے، ورنہ یہی لب و لہجہ نبی کے لیے ہے اللہ کا۔ اللہ جب اپنا پیغام بندوں تک پہنچانا چاہے تو امام کو وسیلہ بنائے۔ یہ بندے کو کیا ہو گیا ہے جو خود ڈائریکٹ جانا چاہتا ہے؟ بندے کو کیا ہو گیا؟ کہتا ہے ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے تو جو ایسے آپ سے بات کرے یا ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں عوامی خطیب ہوں تو میں کبھی عوامی نہیں، عام فہم جملہ ضرور لیتا ہوں۔ جب کبھی کوئی آپ سے کہتا ہے کہ ہمیں اللہ سے اٹھانے کی بات کرنی چاہیے، ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں، تو اس سے پہلے تو آپ یہ کہا کریں کہ اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھیں، تم اس قابل بھی ہو، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو۔ اللہ اپنا پیغام ان کے ذریعے دے رہا ہے تو یہاں والوں کو بھی اپنی بات ان کے ذریعے پہنچانی ہے۔
اور جو دو طرفوں سے جڑا ہوا ہو اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے. وہاں سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ نور الہی ہے، اور یہاں سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ بشری پیکر میں. یہاں والے اپنی حاجتیں ان کے ذریعے پہنچائیں گے اور وہاں والا اپنا حکم ان کے ذریعے پہنچانا ہے. یعدون بامرنا. اب اللہ نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا. کیوں کیسے؟ امام بنانے کے شرائط ہر ایک کو بھائی 2 رکعت کا وقتی عارضی جز وقتی پیش نماز بغیر شرائط کے نہیں ہوتا، تو کل وقتی امام کو بغیر شرائط کے کیسے بنایا جائے گا؟ وہ جو مطلق امام ہے اس کی شرائط کیا ہے؟ اللہ نے اس مطلق امام کی 2 شرائط پیدا کی ہے. ایک ذاتی قابلیت ہے اور ایک عطائی قابلیت ہے. وہ جو ذاتی قابلیت ہے وہ ہے لما صبر. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا. کیوں؟ لما صبر، اس لیے کہ وہ صبر کرتے ہیں. صبر نہ رونے کو، روتا نہیں ہے صابر ہے، یہ منطق غلط ہے. نہ رونے والے کو صابر نہیں کہتے، بلکہ نہ رونے والا تو جلاد بھی ہو سکتا ہے. جس کا دل سخت ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا. رونے کا تعلق تو دل کی نرمی سے. آپ اللہ کا جتنا اللہ کا شکر ادا کرنے کا ہے. اس پوری قوم کو اہل بیت میں ایک مستقل مسلم مشترکہ کام دیا ہے. یہاں ممکن ہے 4 ایسے بیٹھے ہوں جو تقلید نہیں کرتے، 10 ایسے بیٹھے ہوں جو تقلید کرتے. یہاں مثلا ممکن ہے کوئی ایسے بیٹھے ہوں جو کہ بھائی میں مسلمان ہی نہیں ہوں. تم نے امام باقا بنایا اس لیے تاکہ ہم سے بھی آ سکے. مسجد میں پابندیاں ہیں نا، آپ نے مسجد کے ساتھ امام باقا بنایا اس لیے. یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے کے لیے کھلا رہنا چاہیے. کسی میں کوئی پابندی نہیں ہے. تو ممکن ہے کوئی کہ صاحب میں تو فلاں ہوں، آپ بات وہ کرتے نا جو ہم سب کے لیے بات وہ کریں نا، اپنے پر آئے کہ جو سب کے لیے بات ہو. لہذا بڑی ذمہ داری ہے خطیبوں کی، بڑی سنگین ذمہ داری ہے ذاکرین کی کہ کتنا خود کو وسیع رکھ کر وسیع الخیالی کے ساتھ، بلکہ میں کہہ دوں کہ وسیع الخیالی بھی جب ممکن ہوگی جب وسیع القلب بھی ممکن ہوگی. بھائی دل کو بڑا کرو. تم تو ان کے اوپر اعتراض کر رہے تھے کہ جسے چاہتے ہیں کافر بول دیتے ہیں. تم کون سے اچھے کام کر رہے ہو؟ تم بھی تو جس کو چاہتے ہو کچھ نہ کچھ بول دیتے ہو. خدا کے واسطے رحم کرو ان کے اوپر. میں اپنے پاکستان میں بسنے والے موالیوں اور مولائیوں اور اللہ داروں کی عیوب اور خامیاں بتانے کا قائل نہیں. میں اپنی قوم کی خوبیاں بتانے کا قائل ہوں. خامیاں بتانی ہے، گھر جاؤ ان سے بات کر رہے ہیں. جی الحمدللہ ذمہ دار آدمی ہوں میں. آج صبح پشاور سے پہنچا ہوں. مسلسل سفروں میں رہنے والے لوگ ہیں. بیواڑ کی پہاڑی سے لے کے کراچی کے ساحل تک، لداخ کی پہاڑی سے لے کے کراچی کے ساحل تک، الحمدللہ پورے پاکستان میں اپنی نوکری کر کے حاضر ہو رہا ہوں. لہذا بہت سوچ سمجھ کی باتیں کر رہا ہوں. ہم اول تو جتنی اچھی قوم پاکستان میں بسنے والی ہے عزاداروں کی، شاید ہی کسی اور ملک میں ہو. ایران میں لبنان میں وہاں کے رہنما ایرانیوں اور لبنانیوں کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں اور ہمیں برائیاں نظر آ رہی. جتنی اچھی قوم الحمدللہ ہمارے پاس ہے شاید ہی کہیں اور. جو چیزیں اس بہترین قوم کے اندر پریشانیوں کا سبب ہے وہ یہ قوم میں نہیں ہے. بھائی خفا نہیں ہوئیے گا. جو چائے کی پیالیوں پہ سودے کر کے آ جاتے ہیں. اللہ ان میں سے کچھ کو امام بنا رہا ہے. اچھا میں نقوی بھائی کی ٹیم سے کہوں گا کہ اگر یہ جو کچھ
پارٹیشن لگے ہوئے ہیں، یہ اگر ممکن ہے تو یہ بہت زیادہ باہر مجموعہ ہو گیا ہے. صلوات پڑھ کے تھوڑی تھوڑی سی آپ بھی جگہ بنائیے. شاباش شاباش، تھوڑا تھوڑا سا آگے آئیے، جگہ بنائیے. ایک اور بہتر صلوات. بھائی کچھ کہنے جا رہا ہوں، ایک پیغام ہے جو میرے ذہن میں ہے. صابر نہ رونے والے کو نہیں کہتے، صابر وہ ہے جو روتا نہیں ہے. میں تو بہت ہی واضح ہوں اس مسئلے میں کہ صابر کا صبر کا رونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ رونے والا وہ ہوتا ہے جس کا دل نرم ہوتا ہے، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ کسی کا گلا نہیں کاٹتا، کہیں جا کے نقصان نہیں پہنچاتا. میں کہتا ہوں اس قوم کو جو اہل بیت نے ایک مشترکہ کام کیا ہے وہ ہے حسین مولا کی گریہ. یہ جو خود گریہ ہے یہ گریہ، اس میں جتنا غور کریں آپ کہ کیا اس میں فلسفہ پوشیدہ ہے، کیا حکمت پوشیدہ ہے. آ جائیے تھوڑا سا آپ آگے، یہ دوست بیٹھ نہیں پا رہے ہیں، تھوڑا سا آگے آپ صلوات پڑھیں. ایک اور بہتر صلوات. توجہ چاہوں گا. لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. وہ امام انہیں بناتا ہے جو صبر کرنے والے، صابروں کو امام بناتا. صبر یعنی استقامت، صبر یعنی بہادری، صبر یعنی میدان میں ڈٹنا، صبر یعنی پہاڑوں کا مقابلہ کرنا، صبر یعنی پشت دکھا کے نہ جانا. خبردار، صابر کا عنوان بڑا حسین ہے. صابر سے زیادہ بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے. اس ممبر پر علامہ تعلیم جوہری بارہا تشریف فرما رہے، رونق روز رہے، اور ہمارے قوم کی ایک حسین عنوان تھا ان کا نام. ان کا جملہ میں ہدیہ کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ انتقام نہ لیا جائے. صابر جلد باز نہیں ہوتا، صابر کل دیکھ رہا ہوتا ہے. آج صبر کرتا ہے تاکہ کل اس کا ہو جائے. صابر آج ہی نتیجہ نہیں لیتا، وہ کل کی تلاش ہے، اور ہر شخص شاید کل کی تلاش ہے. میں اور آپ بھی اس لیے مجلس میں شوق سے بیٹھے ہیں تاکہ کل ہمارا اچھا ہو جائے. کل مولا کی دیدار ہوگا، زیارت ہوگی، تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم تو پہلے بھی یہی کام کرتے رہے، کل بھی مجلس میں بیٹھے تھے. یہ غلط بات ہے کہ کوئی کہے کہ امام حسن کے مزاج میں صلح تھی اور امام حسین کے مزاج میں جنگ. یہ معرفت کی کمی ہے. جیسا بولتا ہے معرفت میں کمزور ہے. خود نبی نے یہ نہیں فرمایا ہما امامان. اچھا بھائی میں سہارا چاہوں گا اپنے اہل نظر لوگوں سے. ہما امامان، یہ دونوں میرے بچے امام ہیں. قاما اور قعدہ، ترجمہ صحیح کیا جائے. اب تک جو زیادہ تر ہوتا ہے ترجمہ، چاہے ایک کھڑا ہو اور ایک بیٹھا ہو، غلط بات. یہ نبی نے کہا ہی نہیں. ایک اور میں
حدیث سنا دیتا ہوں جو کتنی مشہور ہے اور ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. یہ نبی نے کہا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے مر جاؤ جنت میں چل جاؤ تو 2 سردار ملیں گے، یعنی مردوں کے سردار. یہ کہا ہی نہیں. نبی نے تو فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے. ترجمہ ٹھیک ہونا چاہیے بھائی. پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چل جاؤں. ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. ترجمہ ٹھیک یہ ہوگا کہ سلونی قبل ان تفقدونی. پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا. جنہوں نے پوچھا وہ مالک اختر آج بھی زندہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہما امامان لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون کی تفسیر کر رہا ہوں. ہما امامان قاما و قادا. یہ میرے دونوں بچے امام ہیں. ایک کھڑا اور ایک بیٹھا ہو. ترجمہ نہیں ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے. قاما دونوں کھڑے ہو اور قادا دونوں بیٹھے ہو. یہ پابند مزاج نہیں ہے، یہ پابند مشیت ہے. جو اللہ کہے گا وہ کریں گے. لہذا کون کہتا ہے کہ امام حسن کے مزاج میں صلح پسندی تھی؟ غلط بات ہے. جتنا جہاد امام حسن کا روشن ہے اتنا ہی امام حسین کا روشن ہے. جتنا جہاد امام حسین کا واضح ہے اتنا ہی امام حسن کا روشن ہے. مولا علی کے زمانے میں جو 3 جنگیں ہوئیں ان کے علاوہ کوئی 6 چھوٹے مارکے ہو گئے. 3 بڑی جنگیں ہوئیں. ان ساری جنگوں کا علمدار جی مولا عباس کو راضی کیجئے. یہ لقب میں امام حسن کے حوالے کر رہا ہوں. مولا علی کے زمانے کی ہر جنگ کا علمدار مولا حسن کی ذات. فرمایا محمد حنفیہ کو بلاؤ. مولا علی محمد حنفیہ کو بلاؤ. محمد حنفیہ آئے اور آئے تو کہا کہ محمد جاؤ اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ کے آؤ تاکہ ہودج گرے اور جنگ ٹھنڈی پڑے. اور محمد جب میدان میں جاؤ تو 3 اصول اپنے ذہن میں بٹھا لینا. سب سے پہلا اصول تو یہ قدمائک تدول الجبال ولا تدل. پیر زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ ہٹ جائیں تم نہ ہٹنے پاؤ. جی استقامت لما صبروا ذہن میں رہ گئے. میں اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں. لما صبروا استقامت، بہادری، شجاعت، میدان میں ڈٹنا. حالات کا رونا یہ علی والوں کا کام نہیں ہے. حالات کو بدلنا یہ حیدریوں کی نشانی ہے. میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا یہ دروازہ پیغام ہی یہ دیتا ہے کہ زمانے کو موڑ کر نہیں دیکھا کرو، موڑ کر دیکھا کرو. حالات اپنے حق میں تبدیل کرو. یہ ہے اس دروازے کا ایک حسین پیغام ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر گئے ہوئے پڑھنے کے لیے. میں ہر 2-4-5 مجلسوں کے بعد ان کے لیے ایک پیغام دے رہا ہوں. میں ان بچوں جوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پڑھنے کے لیے باہر جانا نہ صرف کوئی عیب نہیں ہے، حسن ہے، کمال ہے، جمال. جاؤ پڑھنے کے لیے باہر جاؤ. جہاں جا سکتے ہو جہاں اچھی تعلیم ہے وہاں جاؤ. اطلبوا العلم ولو بالسین. علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. تو مدینے والے کون سا قرآن پڑھے جاتے تھے؟ چین میں کون سا قرآن تفسیر پڑھائی جاتی ہے؟ کون سی حدیث پڑھائی جاتی ہے؟ چین والے کون سا دین پڑھا رہے تھے؟ تو مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں جاؤ اور قرآن پڑھنے چلے جاؤ. وہاں یعنی دور جانا پڑے تو چلے جاؤ. 7 سمندر پار میرا بچہ پڑھے گیا، بہت عزت کی بات ہے. مگر اس بچے کو سمجھاؤ کہ اسے واپس آنا ہے، وطن کی خدمت کرنی ہے.
پاکستان کے کام آنا ہے. میری آرزو ہے, میری اپیل ہے, میری التماس ہے, آپ کوئی نہ دیں کہ پاکستان میں بسنے والا علی والا پاکستان کا سب سے بڑا خدمت گزار بنے. تب آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کا رنگ کیا بنے گا. میں ریس الجھن میں جاؤں گا نا کہ حالات کیا ہیں تو دوسری طرف بات چلی جائے گی, مگر یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر میرٹ پر آنے والے لوگ, قابلیت پر آنے والے لوگ, باصلاحیت لوگ پاکستان کو سنبھالیں گے تو پاکستان کا رنگ بدلے گا. اور اس مفہوم کو ہم سے زیادہ کوئی بتا نہیں سکتا. ہر جگہ ایک ہی آواز ہے, میرٹ پہ تقرریاں, میرٹ پہ تبادلے, میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس, میرٹ پہ داخلے. ہم بھی تو 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. پاکستان کی تبدیلی بہت اچھی ہے. پاکستان کی ایک انچ بھی کوئی چھیننے والا جان لے یہاں حسینی وسیع ہے. پاکستان سے محبت, وطن سے پیار, ہم اس میں قربان ہونا اپنی عزت سمجھتے ہیں. لہذا اس وطن کو ہمیشہ اللہ ترقی عطا فرمائے. جو مسائل ہیں وہ عارضی ہیں, جو مسائل ہیں وہ عارضی ہیں. ذرا الیکشن کے بعد جانے دیجیے, پھر حالات تبدیل ہوں گے. کچھ تھنک ٹینکس نے سوچا ہوا ہے اور وہ اپنی سوچ پہ ہم چاہ رہے ہیں بہت بڑے. انشاءاللہ پاکستان آج سے کل زیادہ اچھا ہوگا. پاکستان کی ترقی, بہتری, سالمیت, اس کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات. جو ہے بات آگے بڑھے. صبر یعنی استقامت. بھائی ایک جملہ میں کہنے کا دل کر رہا ہے کیونکہ میرے مزاج سے ہٹ کر لائف مجلس بھی جا رہی ہے, میرے مزاج سے ہٹ کر جا رہی ہے, مگر جا رہی ہے. اور پوری کوشش ہے ابرار بھائی کی بھی کہ کنٹرول رکھے مسائل کو, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ بھی کچھ ہو جائے گا اور وہاں سے پھر نقی بھائی ہوں گے اور میں ہوں گا. آپ کا تو روز اس طرف ہے, کیمرہ میں دیکھ رہا ہے. آپ لوگوں کو ڈھونڈنا ہی مشکل ہو جائے گا کہ کون سا ہے. یہ جو میں نے اعلان کیا ہے نا, میرے 4 سال سے بتا رہا ہوں کہ لائف وجہ سے نہیں چلا ہوں, اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے. لیکن کوئی مانتا ہے, کوئی نہیں مانتا. جو مانتا ہے اس کی مہربانی, جو نہیں مانتا اس کی بھی مہربانی. ایک سلوات پڑھ لیں ذرا محمد. جی یہ بچے بھاگ جاتے ہیں نا, حاجی بھائی توجہ شوق, یہ جو پڑھنے جاتے ہیں باہر اور پھر واپس آتے ہیں, تو میں تو زیادہ تر بچوں کو دیکھتا ہوں کہ ایک تو لہجہ بدلا سا ہوتا ہے, زبان ذرا ان کی بدلی سی ہو جاتی ہے, اور کچھ انداز ہی بدلا سا ہوتا ہے. وہاں اثر لے کر آتے ہیں. بھائی ہم اثر پذیر بھی ہیں, اثر گزار بھی ہیں. اب کہاں اثر گزار ہونا ہے وہ طے کریں, اور کہاں اثر پذیر ہونا ہے وہ طے کریں. ہم ساری کائنات پر اثر گزار ہیں اور اہل بیت سے اثر پذیر ہیں. صرف اہل بیت کا اثر نہیں, بس باقی کسی کا اثر ہمیں نہیں لینا. بلکہ اگر اثر کی بات آنی ہے تو اثر چھوڑنا ہے. خبردار باہر ضرور پڑھنے جاؤ, مگر یاد رہے کہ وہاں کا رنگ تو پہ نہ چڑھ جائے, وہاں کا اثر تو پہ نہ ہو جائے, تمہارا ذہن کہیں اور نہ ہو جائے. اس مسئلے پہ علامہ اقبال نے فارمولہ دیا ہے. خود بھی جرمنی پڑھنے گئے تھے,
پڑھ کر واپس بھی آئے، ڈاکٹر بن کر آئے اور نسخہ دے دیا کہ یہ نسخہ ذہن میں بٹھا لو، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، اپنی آنکھوں میں مدینہ اور نجف کی خاک کا سرما لگا دو، پھر تم مدنی نگاہوں سے دیکھو گے اور نجفی نگاہوں سے دیکھو گے۔ سلامات رہے محمد و آلہ۔ لما صبروا، اے محمد جاؤ سوچنی کے بچنے کا۔ محمد ابن رفیہ بڑھے مگر تیروں کی بارش، تیز رفتار گھوڑا ایک مرتبہ رک گیا، پیچھے سے کچھ سے کسی نے ہاتھ شانے پر رکھا، موڑ کے دیکھا کہ امام حسن، فرمایا بھائی یہ ڈھال تلوار مجھے دو۔ محمد ابن رفیہ نے ڈھال اور تلوار امام حسن کو دے دی۔ امام ابرا بھائی جنگ تو نہیں پڑھ سکوں گا، اس کے لیے بڑی مہارت چاہیے، لیکن اگر آپ کی آمادگی تلوار لی ہاتھ لی اور میدان میں جیسے اترے تو ایک مرتبہ امام حسن نے لشکر کو 3 حصوں میں دیکھا، بلا تشبیہ، ذہن قریب کرنے کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے، تشبیہ ہوتی ہے، اصل نہیں ہوتی۔ میرے مولا میدان میں اترے، تلوار ہاتھ میں، ڈھال ہاتھ میں، بلا تشبیہ فرض کی مانند میں مرنے میں گئے اور فرض کی مانند میں سارے میں آئے اور فرض ہی کی مانند قلب لشکر میں آئے اور اتنی تیزی سے سرعت سے اور تیز رفتاری سے خود کو دستوں میں پہنچا رہے تھے کہ طے کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ ابھی تو یہ یہاں تھے، یہ یہاں کیسے آ گئے؟ تو کچھ سپاہی نئے وارد تھے، کچھ نو وارد سپاہی تھے، انہوں نے دوسرے کو آوازیں لگائی کہ دیکھنا چاہتے ہو علی کیسے لڑتے ہیں، حسن کو دیکھو۔ اب ان میں سے بعض گھوڑوں کی پشتوں میں کھڑے ہو گئے، ایسے بند ہو گئے تاکہ مجمع میں سے انہیں دور سے نظر آنے لگے کہ امام حسن کیا اندازے کرنا کیا ہے، آپ کی تلوار چلانے کا طریقہ کیا ہے۔ ابھی گھوڑوں کی پشتوں میں کھڑے ہیں اور امام حسن کو دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر اتنی سرعت تھی امام کے جہاد کے اندر، تلوار شمشیر زنی کے اندر، کہ امام کو ڈھونڈنا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ تو آپس میں کہتے ہیں کہ جہاں لشکر بگڑتا دیکھو سمجھو بنی حسن۔ مزمحل کیا اور پہنچ گئے اجلی قریب اور گھٹنے کاٹ ڈالے اور جیسے گھٹنے کٹے تو حالت گری تو جب ٹھنڈی پڑی، میرے مولا نے علم کیا اور فاتحانہ انداز سے لوٹ کر آئے، آگے بڑھ کر مولا کائنات نے استقبال کیا، مرحبا آفرین کی صدائیں بلند ہوئی، امام حسن کا استقبال ہوا۔ کیا دیکھا؟ محمد حنفیہ گردن لٹکائے، گردن جھکائے، شرمندہ سے کھڑے۔ مولا علی قریب گئے، اب تربیت اولاد کا ایک جملہ لے لیجیے گا مجھ سے، اولاد کی تربیت کیسے کرنے چاہیے؟ ایک بچہ اچھا کام کر لے، دوسرا اچھا نہ کرے تو کیا کریں جس نے اچھا نہیں کیا ہے؟ آئندہ نہیں ہے یہ کرنا ہے، اسے آخری منزل نہ بتائی جائے۔ میرے مولا قریب گئے، محمد کیا بات ہے؟ کیا مولا بابا میں نے وہ کام نہیں کیا جو بھائی حسن نے کر دیا، میں وہ کام نہیں کر پایا۔ مولا علی نے شفقت بھرا ہاتھ پشت پر مارا، فرمایا انت ابنی وہو ابن رسول اللہ، تم میرے بیٹے ہو وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ بھائی تھوڑے سے لطیف بھائی نے جو ٹائم طے کیا تھا اس سے مجھے 10 منٹ اور زیادہ دے دی ہے۔ جو اس انداز کی مجالس سنی ہیں ان میں وقت کا بڑا ہے۔
دخل ہے بڑا اہم کردار ہے، وقت کی پابندی کا بڑا اہم کردار ہے۔ جی جس مولا کا تذکرہ لمبا شبدوں کی منزل پر میں لے کر آیا ہوں، اس امام کا امامت کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ تمام ائمہ میں امام حسن ہے۔ نبی کی آغوش میں تشریف فرمائے، تسلی دیجیے آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ نبی کی آغوش میں تشریف فرمائے، نبی کی آغوش میں تشریف فرمائے۔ ایک عربی بدو، نبی کا دشمن مخالف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والوں میں سے ایک آ کے کھڑا ہو گیا سرکار کے سامنے۔ نبی کے ساتھ آپ کے ساتھ تشریف فرمائے، امام حسن آغوش میں تشریف فرمائے۔ 3 سال کی عمر ہے امام حسن کی۔ ہم ظاہری بات کر رہے ہیں، ظاہری اعتبار سے بتا رہے ہیں 3 سال، ورنہ ان کے بارے میں سال اور عمر کی بات نہیں ہوتی۔ جبریل نبی سے پوچھ لیا تھا نبی نے ایک دفعہ، کم عمر کیا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ، ایک 70,000 سال بعد ستارہ نکلتا ہے جسے میں نے 70,000 دفعہ دیکھا ہے۔ تو نبی نے فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ فرمایا آج دیکھو تو پہچان جاؤ گے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، ایک لمحے میں پہچانوں گا۔ سامنے سے علی آتے نظر آئے۔ جبریل پہچان جاؤ گے اس ستارے کو؟ 70,000 دفعہ دیکھا ہے، فوراً پہچانوں گا۔ جیسے جبریل نے یہ کہا نا کہ میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، فوراً پہچانوں گا۔ مولا علی تشریف فرما ہوئے، جیسے مولا علی آتے نظر آئے، نبی نے آواز دے کر خذ الامامۃ عن جبہتک یا علی، یا علی اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو۔ علی مولا نے امامہ ہٹایا، جبریل کھڑے ہو گئے، حاضر نبوتی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میرے بھائی، ایک نوحہ خان، ایک سوز خان، ایک مرثیہ خان، ایک مولا کا خاندانی خدمتگار میر حسن میر اور یہ ساری ٹیم، یہ سارے ہمنوا، آپ سب کے لیے، میرے اس بھائی کے لیے بلندر صحت کے لیے بلندر صلوات۔ بات روشن ہے، مضمون بہت واضح ہے کہ یہ ہم محاورت اور تاریخی جملے دہرانے کے، کیونکہ وہ پابند اور محتاج ہوتے ہیں تو کہتے تھے کہ 3
سال کا سن تھا، 5 سال کا سن تھا، ورنہ یہاں سے 9 سال کی بات نہیں ہوتی. عجیب بات نہیں ہے، عجیب بات نہیں ہے. حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں اور دنیا کی نگاہ میں خود چھوٹے ہیں بچے. کم سے یہ کیسے سمجھو کہ وہ جوانوں کے سردار ہیں اور خود کم سے ہیں؟ تو بحث ہی نہیں ہے ان کے بعد میں کم سنی کی اور عمر کی اور سن و سال کی. مگر وہ حضرت میں ایسا ہوں کہ حضرت یہاں کو شرط شفر میں مولا صاحب 3 سال کا سن ہے. آنے والے نماز ذکر کا آپ کی نبوت میں دلیل کیا ہے؟ آیا تھا شرارت کے لیے. اچھا شرارت کے لیے جتنے لوگ آئے نا فقیر بن کے جو آیا ہے سن بلند گیا ہے، اور شرارتی جتنے آئے ہیں ان سب کا سر جھکا ہے، ذلیل ہوئے ہیں، خوار ہوئے ہیں. کہنے لگا آپ کی نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ میرے مولا نبی مسکرائے، امام حسن کی پیشانی کا بوسہ دیا، فرمایا یہ میرا بچہ دلیل ہے، میرا حسن دلیل ہے میری نبوت. کہنے لگا یہ بچہ اب اس لہجے میں آج والے تو بول رہے ہیں، نبی کے سامنے بول کے دکھاتے توہین رسالت بھی ہوتی، توہین بھی ہوتا. کہنے لگا یہ بچہ جیسے کہا نا یہ بچہ بات کرے گا. تو میرے مولا حسن بولے، آپ سنیں ذرا لہجہ. فرمایا سل فقیہا ولا سبیہ، تو ایک فقیہ سے بات کر رہا ہے، بچے سے بات نہیں کر رہا. امام حسن اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں، انتی بحر العلم، میرے پاس علم کا سمندر ہے. 3 سال کا سن ہے، فرما رہے میرے پاس علم کا سمندر ہے. انتی بحر العلم، میرے پاس علم کا سمندر ہے. بھئی اس کے بعد والا جو امام حسن کا جملہ ہے نا، دل کرتا ہے کہ جھومتے رہیں جملے پر، ہماری روح رقص نمائی کرتی ہے جملے پر. امام فرماتے ہیں انتی بحر العلم الذی لا تقسمہ التوالی، میرے پاس علم کا وہ سمندر ہے جسے ڈولوں سے خالی نہیں کیا جاتا. اپنی آبائی بڑی عزاداری کے لیے جمشید پہنچنا ہے، اور جو ہے وہ اس لیے بہت زیادہ آپ کو میں نہیں تو ان سے مولانا ذکر سنے ہیں، مولانا خانی کریں گے، مولانا کریں گے ذکر سنے مولانا، اس لیے زیادہ آپ کو نہیں بچھانا. مگر یہ بول کے میں نے ان سے کسی حد تک تو گنجائش بنائی ہے، اور وہ یہ کہ قربان جائیں اس نام کا. نام تو ہے ہی حسن، حسین تو چھوٹے حسن ہو گئے. واحد 2 بھائی ہیں، واحد 2 بھائی ہیں جن دونوں کا نام حسن ہے. حسنین حسین مصغر ہے، چھوٹا حسن، کم سن حسن، بڑے کی نسبت حسن. کیا اس وجود کے اندر اللہ نے یہ گھرانہ جو ہمیں سکھاتا ہے، اس میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ درباری نہ بنو. درباری نہ بنو. درباروں میں مصلحتاً تو گئے ہیں، مفاداً نہیں گئے. کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. ماحول بتاؤ، 4 دفعہ تم جا رہے ہو تو 2 دفعہ وہ بھی تو آئے. بھائی ایسا اس حد تک تو آ جاؤ کہ 4 دفعہ تم اگر جا رہے ہو کسی کام سے تو 2 دفعہ وہ بھی تو آئے.
آپ بھی تو اسی ملک میں رہتے ہیں. اس گھرانے کا ہمیں یقین پیغام شام کا دربار مدینے میں لگا ہوا ہے. شام کا دربار مدینے میں لگا ہوا ہے. میرے مولا حسن کی کرسی خالی ہے, نہیں پہنچ رہے. بہت انتظار ہوا, کسی نے ڈرتے دبتے آواز دی. ان کے مزاج میں نہیں ہے دربار میں آنا, وہ نہیں آئیں گے. کچھ ایسا ماحول بنا کہ جب محفل برخاست ہونے لگی تو امام داخل ہو رہے, تو سب ایک مرتبہ بیٹھ گئے. حاکم نے کرسی کی طرف اشارہ کیا. اس کے سامنے جو تحائف اور ہدایہ, جو ہدیے اور گفٹ اور تحفے آئے ہوئے تھے, اس کا انبار لگا ہوا تھا. اب ایک غلام کو آواز دے کر کہا کہ یہ سارے حسن کے سامنے رکھو, حسن مشتبہ کے سامنے رکھو. وہ غلام سارے تحفے امام حسن کے سامنے لے آیا. جیسے تحفے کو رکھنے لگا تو اس میں آواز دے کر کہا نحن فلانا, میں فلانا کی اولاد, میں فلانا کا بیٹا ہوں. امام نے اس نوکر کو آواز دے کر کہا یہ سارے تیرے, اور اس سے دیکھ کر کہا نحن فاطمہ الزہرا. جلدی اور جلد نتیجہ خیز باتوں کو لے کر بس نتیجے کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگا کچھ کہیے. حضرت نے فرمایا ماحول و تحمل نہیں ہے. پھر آواز آئی کچھ فرمائیے. حضرت نے فرمایا سنو, میں آدم کی اولاد ہوں. پورا خطبہ امام حسن کا سننے کا ہے. میں ان سارے جملوں کو سے گریز لے رہا ہوں, گریز کر رہا ہوں, اور آخری دو صدقوں کی طرف آ رہا ہوں. امام نے اپنے فضائل پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ ایک توقف فرمایا, توجہ. امام نے فضائل پڑھتے ہوئے, بھائی یہ سنیے, توجہ کیجیے ہادی بھائی. امام نے اپنے فضائل پڑھتے ہوئے توقف فرمایا. جیسے ہی توقف فرمایا جی, امام نے ایک لمحے کا توقف فرمایا. جیسے توقف فرمایا تو اس کی آواز آئی کچھ اور بھی کہنے کو ہے. حضرت نے فرمایا کہ میرے خاندان کے اتنے فضائل ہیں کہ میں سال گزرتے چلے جائیں تب بھی ان کا عشر عشیر بیان نہیں ہوگا. میں نے تو ابھی کچھ بیان نہیں کیا ہے. اور جیسے ہی امام کو اس انداز سے بولا گیا اور امام نے اس کا جواب دیا, اب ہیلری بچہ جلال میں آیا ہے. میرے مولا علی کا وہ بڑا بیٹا جلال میں آیا ہے, پیغمبر کا بڑا بیٹا جلال میں آیا. فرمایا سنو لو شئت لجعلت عراق شاما و شاما عراقا و رجلا امرا و امرا رجلا. میں چاہوں تو شام کو عراق بنا دو, عراق کو شام بنا دو, مرد کو عورت بنا دو, عورت کو مرد بنا دو. تکوینی پہ دلیل دینے جا رہا ہوں. ولایت تکوینی کے حامل گھرانے کے فضائل, ولایت تکوینی پہ دلیل دینے جا رہا ہوں. جیسے امام نے فرمایا نا, میں چاہوں تو شام کو عراق بنا دو, عراق کو شام بنا دو, شمال کو جنوب بنا دو, جنوب کو شمال بنا دو, مرد کو عورت بنا دو, عورت کو مرد بنا دو. تو ایک شخص کھڑا ہو گیا, کہنے لگا فمو کا صغیر کلاموں کا کبیر. آپ کی بات بہت بڑی ہے اور آپ کا کہانی اتنا بڑا نہیں ہے. توہین کی اس نے, جیسے اس نے یہ جملہ کہا نا تو امام نے اسے غور سے دیکھا. فنظر الیہ شدرا, اسے ایسے غور سے دیکھا. فرمایا اما تستحین تجلسین فی الرجال, تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟
کمال ہی کمال اور مسائل ہی مسائل. میرے بھائیوں، میں جب امام حسن میں تاریخ پڑھی گئی موقع آپ کا بیت کی شانے والوں کا محبان اہل بیت کے موقع، جب کبھی امام حسن کی مسائل پر اور کرتا ہوں ایسے عجیب ہوتی ہے. دونوں بھائیوں کا عجیب انداز ہے، فضائل کمال پر مسائل دونوں کو مختلف ہیں. کچھ روشنیاں کم کی گئی ہیں، اچھا ہے. امام حسن کی شہادت کی مجلس میں اندھیرا ہونا چاہیے، قبر میں چراغ نہیں ہے. امام حسین کے مزار پر مہنگے مہنگے فانوس چاہنے والوں میں مہنگے قالین سونے چاندی کے دروازے ہیں، اور امام حسن کی قبر پر سائبان نہیں ہے، امام حسن کی قبر پر شراب نہیں ہے. کتنا بڑا مجمع ہے تاکہ بھائی بڑی محنت کی، کتنا بڑا مجمع ہے ہوا ہے امام حسن کو رونے کے لیے. امام حسن کا کے لیے آگے مجھے میں اما آپ کو بولا ہے زینب اسلام میں صندوق سے رکھا ہوا ہے. زینب صندوق سے لے گئی، بیٹا اسے کھولو دیکھو اس میں کیا ہے. جب صندوق سے کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے. فرمایا جب ہمارے نانا میرے بابا کی رحمت ہونے لگی تو جنت سے جبریل 5 کفن اور 5 حنوط لے کے آئے تھے. ایک کفن تمہارے بابا علی نے تمہارے نانا میرے بابا کو دے دیا، رسول اللہ کو دے دیا. یہ 4 کفن ہیں، ایک ایک دکھاتے رہو، میں تمہیں بتاؤں کون سا کفن کس کا ہے. ایک کفن کو دکھایا تو فرمایا زینب انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آئیں گے اور تم سے کہیں گے اماں زہرا کا کفن دے دو. تو یہ میرا کفن ہے، بابا کو میرے لیے کفن دے دو. دوسرا کفن دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھرے اور فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا بابا علی کا کفن دے دو. تو یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے، یہ کفن تم اپنے بھائی کو دے دینا. پھر ایک اور کفن دیکھا، فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین تمہارے پاس آئے گا اور تم سے کہے گا بھائی حسن کا کفن دے دو. تو یہ میرے بچے حسن کا کفن ہے، تم یہ کفن حسن کا بھائی حسین کو دے دینا. اب رہ گیا رونے والوں آخری کفن. جناب زہرا نے وہ کفن دیکھا، رونا شروع کیا، روتے روتے فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے. جناب زہرا نے فرمایا ماں بھائی حسین کا کفن، فرمایا زینب حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا. نبی کے جنازے میں 11 لوگ.
کائنات جس کی جوتیوں پہ قربان ہو. ہمارے شہر کا اگر کوئی بڑا آدمی رحلت کر جائے سارا شہر بند ہو جاتا ہے. نبی کے جنازے میں کیا امت کو اعتراض ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا اور نبی کا جنازہ دفنا دیا. مولا نے خطبہ دیا میں کسی کا محتاج نہیں تھا جو میں ان کا انتظار کرتا. میں اہل بیت ہوں, میرے اوپر ذمہ داری تھی کہ غسل و کفن ہوں, میری ذمہ داری تھی کہ غسل و کفن ہوں. اس گھر میں 75 یا 95 دن بعد دوسرا جنازہ ہوا. جناب زہرا کا جنازہ, نبی کے جنازے میں 11 لوگ, سیدہ کے جنازے میں 6 لوگ. حضرت اللہ 6 لوگ ہیں سیدہ کے جنازے میں. امت کو اعتراض ہوا ہمیں اہل بیت نے جنازے میں نہیں بلایا. اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا ہوا. حج تن کا تیسرا جنازہ مولا علی کا جنازہ ہوا. جناب امیر المومنین کے جنازے میں اہل سنت کے مطابق 2 لوگ